बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना सुहेल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिलसिला रूहानियत, सिलसिला ज़ंजानी के साथ ताल्लुक़ है। बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो ज़िद्दी हैं, यानी कि ज़िद्दी इन द सेंस लाडले होते हैं, यानी कि ज़िद्दी। ज़ाहिर है घर के जो बच्चे ज़िद्दी होते हैं वो अमूमन लाडले भी होते हैं, इनके वो जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। ज़िंदगी में कभी उनकी उनके नसीबों में, उनकी किस्मत में हार नहीं होती। वो नॉर्मल यानी कि बच्चों बाकी बच्चों से ज़्यादा वो सक्सेस भी होते हैं, कामयाब भी होते हैं और वो हासिल भी कर लेते हैं। जानेंगे ज़िंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? करम अल्लाह का शुक्र। सर मैं तो नज़र ऐसे से करना हुआ कि ज़िद्दी लाडले होते हैं ना देखें जी, कि बेशक बिलाशुबा और आपकी और हमारी ज़िद जो है ना ये मोहब्बत में होती है। अल्लाह बराबर मतलब ये सलामत ऐसी रखे। कोई ज़िद नहीं है हुँ, कि किसी तौर के ऊपर जो है वो कुछ जलाली तबीयत की तरफ चली जाए। ऐसे ही है। अब इसमें अगर हम लोग देखें ना हमारे पास कुछ ऐसे ज़ोडिएक साइन्स होते हैं हुँ, हुँ, कि जिनकी नेचर में थोड़ा-सा एरोगेंसी होती है, हुँ, जिनकी नेचर में थोड़ा-सा इगोइस्टिक बिहेव होता है, जिनकी नेचर में थोड़ी-सी बगावत भी होती है और ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी मनवा के रहते हैं। मतलब ये किसी भी रिश्ते में होंगे ना, ज़रूरी नहीं कि वो बचपने में आपको ज़िद्दी नज़र आएँगे। लेकिन अगर बचपने में इनके अंदर ज़िद्दी वाला एलिमेंट नहीं है, तो ये जैसे ही अपनी ज़िंदगी में थोड़े से खुद मुख्तार होना शुरू होंगे, तो ये अपनी ज़िंदगी में आपको टोटली तौर के ऊपर अपनी ही मर्ज़ी जो है वो चलाते हुए नज़र आएँगे। हुँ, स्पेशली तौर के ऊपर पाकिस्तान के अलावा जो बाकी दीगर जो कंट्रीज़ हैं, हाँ, वहाँ पे ये कैफ़ियत बड़ी जल्दी ज़ाहिर हो जाएगी। अच्छा। पाकिस्तान में जो कैफ़ियत है वो ज़ाहिर होने में थोड़ा टाइम लगता थोड़ा-सा है। टाइम लग जाता है, हुँ, कल्चरल डिफरेंस की वज़ह से। लेकिन करनी इन्होंने अपनी होती है। आप जो मर्ज़ी इनको समझाते रहें, जो मर्ज़ी आप इनको कायल करते रहें, हुँ, आप इनकी जितनी मर्ज़ी काउंसलिंग करते रहें, हुँ, आप इनको जितने मर्ज़ी 12 पर्दों के दरमियान में छुपा के रखें, इन्होंने जो ज़िद ठान ली है और जो इनके ज़हन में, सोच में इनकी अपनी मंतक बैठ गई है, हुँ, उस मंतक से आप इनको फिर नहीं हटा सकते। ठीक है। इन्होंने करना वही होता है, चाहे उसके बाद इनको नुकसान हो। अमूमी तौर के ऊपर आप यूँ समझ लें कि 40% तो नुकसान होता है, लेकिन 60% जो है यही ज़ोडिएक साइन्स वाले लोग अपनी इसी आदत की वज़ह से ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो कामयाबी उनकी सिर्फ़ अपनी कामयाबी होती हुँ, है। उस कामयाबी का सेहरा जो है वो किसी और को नहीं देते। उस कामयाबी के पीछे वो किसी और को क्रेडिट भी नहीं देना पसंद कर रहे होते। हुँ, उस कामयाबी के पीछे वो तमाम तर जो लोगों की कुर्बानियाँ हैं, उसको किसी तौर के ऊपर वो जो है वो आप यूँ समझें कि एडमिट भी नहीं कर रहे होते। हुँ, मतलब जो भी चीज़ उन्होंने करनी है या जो भी ज़िद वाला एलिमेंट उनकी ज़िंदगी में है, चाहे उनको ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियों की तरफ लेके जाए, वो तमाम तर चीज़ें उनके ज़हन में ये होता है कि ये हमारी खुद साख्ता मेहनत की बदौलत है, हुँ, हमारी खुद साख्ता धुन की बदौलत है। अब ये एलिमेंट इनकी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे रिश्तों में भी नज़र आएगा, बहुत सारे कामों में भी नज़र आएगा, बहुत सारी चीज़ों में भी नज़र आएगा। और यही चीज़ और यही कमिटमेंट जो है वो आपको इनकी कहीं न कहीं पे प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि ये ज़िद्दीपन वाला मामला सिर्फ़ आपको बचपने में है और आगे चल के ये ख़त्म हो गया। ये बचपने में तो है ही है, लेकिन आगे चल के भी यही ज़िद शादी वाले मामलात में, रिश्तों वाले मामलात में, मुलाज़मत वाली चीज़ों में, जॉब की जगह के ऊपर, काम की जगह के ऊपर, बिज़नेस की जगह के ऊपर, एम्प्लॉइज़ के साथ, कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ, यही मामला रहेगा कि किसी तौर के ऊपर या तो कायल कर लेंगे हुँ, या फिर कायल कर लेंगे। मतलब करना इन्होंने कायल है, इन्होंने हुँ, कायल होना नहीं है। अच्छा। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर इनकी नेचर का हिस्सा होता है और इन्होंने जो सोचा होता है, ये बड़े स्लो एंड स्टडी जो है वो अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं और वो शिकार को जब पकड़ लेते हैं और वो शिकार बेचारा ढेर हो जाता है, तब इनको एहसास होता है कि हम जो है वो शिकार हो चुके हैं। तो हुँ, इसमें सबसे पहला जो ज़ोडिएक आता है, वो बनता है हमारे पास जेमिनी। तो जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये बेसिकली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में अपनी मनवा के रहते हैं। फिर जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी में पाबंदियाँ पसंद नहीं करते। ये अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहना पसंद करते हैं। ये बचपन से ही बागी होते हैं। इनको आप जो होते हैं ना, खिलंडरे किस्म के जो बच्चे होते हैं, कि आपको हर चीज़ में ये नज़र आएँगे। आपको हर खेल में भी नज़र आएँगे, हर जगह पे आपको घूमते-फिरते भी नज़र आएँगे और इनको घर वाले पाबंदियाँ भी लगाएँगे तो ये छतें टाँप-टाँप के इधर-उधर निकल जाएँगे। तो इस एतबार से ये कहीं न कहीं पे अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। इन्होंने जो भी करना है, उसके लिए रास्ता इन्होंने बना लिया। फिर उसके बाद ये आगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ़ में भी पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस किसी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद चेक एंड बैलेंस या किसी तौर के ऊपर शदीद किसी का एहसान अपने ऊपर ले लेना, उस चीज़ कैफ़ियत की तरफ ये नहीं जाते। तो इनकी कोशिश यही होती है कि ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा आज़ाद उड़ते रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपनी
آپ یوں سمجھیں کہ بغاوت کی وجہ سے، اپنے آزادانہ رویے کی وجہ سے اور اپنے دلائل کی وجہ سے لوگوں کو قائل بھی کر لیتے ہیں، اپنا کام بھی کروا لیتے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ کامیاب بھی زندگی میں ایک زندگی کا موقع آتا ہے کہ جس میں یہ اسی ترتیب پہ چلتے چلتے روش کے اوپر یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے سب سے پہلا زوڈک سائن، اور وہ ہے جمنا۔ جمنا کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ زوڈک سائن پھر آتا ہے لیو۔ لیو والے زوڈک سائن والے جو لوگ ہیں نا، یہ خود بخود محبت جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں لوگوں کو، کسی طور کے اوپر یہ اس طرح جو ہے وہ اپنے چکر ویو میں لیتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو محبت دینے پہ، ان کو احساس دینے پہ، ان کو عزت دینے پہ، اور یہ بچپن سے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بچوں کی بھی یہ کیفیت دیکھیں گے تو بچے بھی آپ کو کسی دور کے اوپر کچھ اس طرح کی ضدی پن یا فرمائشیں یا کچھ اس طرح کی حرکات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ گھر کے تمام افراد کی توجہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈائیورٹ ہو جائے، گھر کے تمام افراد کی سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ یہ بن جائے، اور اسی چیز کا یہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اور اس چیز کو یہ بخوبی طور کے اوپر سمجھتے اور جانتے بھی ہیں۔ پھر یہی کیفیت ان کی جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، یہی کیفیت ان کی باقی تمام تر زندگی کے معاملات میں بھی بڑھتی ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرنا ہو، لوگوں کو اپنی حسب منشا کسی طور پہ چلانا ہو، لوگوں کے اوپر کسی لحاظ سے اپنی دھاک، اپنا روب جو ہے اس کو قائم کرنا ہو، یا کسی طور کے اوپر جو ہے لوگوں کو اپنی ڈومینیٹنگ نیچر کی وجہ سے کنٹرول کرنا ہو، اپنی بات کو منوانا ہو، قائل کرنا ہو، تو یہ ہمارے پاس پھر سیکنڈ زوڈک آتا ہے، اور وہ ہے لیو۔ یہ شاذ و نادر ہی کسی بھی جگہ پہ ہتھیار پھینکتے ہوں گے لوگوں کی باتوں میں، اور اگر آپ جو ہے لینز والوں کو کسی کی بات مانتے ہوئے دیکھیں تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ اس نے ہتھیار پھینک دیے، آپ یہ سمجھیں کہ اس نے ہتھیار پھینکے ہیں، نہیں ری اسٹارٹ بھی لے رہا ہوں، اگر اس نے کوئی ہتھیار پھینکے ہیں تو اس نے وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں پہ کوئی اپنا مفاد دیکھ کے ہی چیزوں کے آگے سرنڈر کیا، اور وہ سرنڈر بھی کرنے کے باوجود بھی اس نے جو ہے آپ کے اوپر احسان بھی کر دی، اور اینڈ کے اوپر فائدہ بھی وہ خود لے کے جائے گا۔ تو یہ بیسکلی طور کے اوپر آتا ہے پھر سیکنڈ زوڈک سائن۔ اچھا اس کے بعد ہم اگر تیسرے زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو تیسرا زوڈک سائن پھر ہمارے پاس آتا ہے سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرین برج قوس والے جو لوگ ہیں ان کی نیچر میں تھوڑا سا تیزی ہوتی ہے، تیزی بھی ہوتی ہے، ایڈونچرس نیچر بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ضدی پن بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے مزاج میں تھوڑی تیزی زیادہ ہوتی ہے، یہ ایسے بچے ہوں گے کہ جو آپ کو ہر چیز میں بہت ایکٹیو نظر آئیں گے، اسپارک بہت زیادہ ہوگا، بچپن سے ہی کھیلنے کودنے کا، ایکٹیو رہنے کا، ہر چیز کو تجربہ کرنے کا بہت شوق ہوگا، چوٹیں بھی بے شمار لگوائیں گے، اور سیکنڈلی طور کے اوپر یہ کنٹرول کرنا بھی ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کی نیچر میں ہے ایڈونچر، ان کی نیچر میں ہے ہر چیز کو ٹرائی کرنا، چاہے انہیں پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے نقصان ہوگا، ان کو پتہ ہے کہ یہ سوئچ کا بورڈ ہے، مجھے باپ نے منع کیا، والدہ نے منع کیا، اس میں آپ نے انگلی نہیں کرنی ورنہ کرنٹ پڑ جائے گا، انہوں نے اس کو آزما کے پھر سکون سے بیٹھنا ہے، انہوں نے ہر چیز کو آزمانا ہے، وہاں سے انہوں نے ٹرائی کرنا ہے کہ اس کا فائدہ ہونا ہے کہ نقصان ہونا ہے، نقصان ہوگا تو پھر بچ جائیں گے، فائدہ ہوگا تو پھر اس چیز میں شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی طور کے اوپر ان کی نیچر کا خاصہ ہوتا ہے، اور یہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر یہ چیزیں بدلتی جاتی ہیں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایڈونچرس نیچر ہے اس میں مزید اور زیادہ پختگی آتی رہتی ہے، پھر اسی چیز کو یہ اپنے پریکٹیکل بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنے ملازمت میں، اپنے کریئر میں، اپنے رشتوں میں بھی انوالو کرتے ہیں، اور یہ بہت لمبا عرصہ کسی ایک جگہ کے اوپر نہیں رہ سکتے، یا بہت لمبا عرصہ کوئی ایک ہی کام نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی لمبا عرصہ ایک کام کریں گے تو وہاں پہ ان کو بوریت ہونا شروع ہو جائے گی، ان کو زندگی میں تبدیلی بہت زیادہ جلدی چاہیے ہوتی ہے، اور تبدیلی کی ہی وجہ سے یہ اپنے زندگی میں بہت سارے کاموں میں ایٹ اے ٹائم انوالو بھی رہتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں یہ بہت ضدی پن کی طرف بھی رہتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے ٹھان لی وہ انہوں نے کرنی ہے، وہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ان کو اس چیز سے پھر روک نہیں سکتا، اور سیکنڈلی طور کے اوپر یہ اپنی حقوق جو ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، جو ان کے حق ہیں، یہ اس کو کسی بھی طور کے اوپر کسی بھی فرد کے لیے چھوڑتے نہیں، حق جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے مجھے لینا ہے، وہاں پہ ان کو جتنا مرضی نقصان کروانا پڑے آپ ان کو اس ضد سے نہیں ہٹا سکتے جب تک یہ اپنے رائٹس وہاں سے لے نہیں لیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے پھر تیسرا زوڈک سائن۔ چوتھے کی طرف بڑھیں تو چوتھا زوڈک سائن آتا ہے اور وہ ہے ایکویریس۔ ایکویرینس والے جو لوگ ہیں یہ اپنی زندگی میں بیسیکلی طور کے اوپر جہاں پہ آزادانہ کیفیت کے حامل ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا موڈ ہے، جو ان کا مزاج ہے، اس کے اوپر انہوں نے رہنا ہے، آپ ان کے اوپر جو مرضی پابندی لگائیں، جو مرضی ان کو سمجھائیں، جتنا مرضی ان کو لمٹ کرنے کی کوشش کریں، جتنی مرضی آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں،
جو انہوں نے زندگی میں سوچا ہے، جو انہوں نے اپنے بارے میں چیزوں کو پلان کیا ہے، اور جہاں پہ ان کی جو مرضی جو پسند ہے کرنا انہوں نے وہی ہے۔ آپ ان کی سوچ کو اپنے سامنے بدلوا سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنی رخ کو بدلیں گے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے ذہن اور سوچ میں ہے۔ ٹھیک تو ہے آپ ان کے ذہن سوچ کو تب تک بدل نہیں سکتے جب تک یہ اس کو آزمائے نا، جب تک یہ اس کو کرے نا، وہاں سے نقصان نہ اٹھائیں، خود تجربہ کر کے پھر یہ بدل جائیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک لیکن یہ ہے کسی کے کہنے کے اوپر چیزوں کو اپنی زندگی میں نہیں بدلتے، ہم، اور یہ بھی کسی طور کے اوپر لوگوں کی پابندیاں، لوگوں کی ریسٹرکشنز، لوگوں کی کسی طور کے اوپر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اپنے اوپر پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جتنا مرضی آپ ان کو بے شک مار لیں، ڈانٹ لیں، آپ ان کو دور کر دیں، کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، کسی دوسری ملک میں بھیج دیں، وہاں جا کے بھی جو ان کی سوچ ہے انہوں نے کرنا وہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہی کیفیت ان کی بڑھتے بڑھتے زندگی میں نو ڈاؤٹ ان کو کامیاب بھی بناتی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں یہ بیسکلی طور کے اوپر سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اپنی ذات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اپنی ذات کے لیے ہی یہ ہر چیز بنیادی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم، یہ اپنی زندگی میں اسی اعتبار سے کامیاب بڑی جلدی ہو جاتا ہے زندگی میں، ہم، کہ وہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کو کسی طور کے اوپر خود سارٹڈ کرنا ہے، خود ٹیکل ڈاؤن کرنا ہے، خود سنبھالنا ہے، خود لے کے چلنا ہے، ہم، اور اپنے خوابوں کے پیچھے یہ بے شمار بڑی جلدی بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اپنے خوابوں کو تعبیر کی طرف، پورا کرنے کی طرف لے کے جانے کے لیے بڑی کم عمری سے یہ چیزوں کو شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ زوڈک سائن ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن ہے، جو بے شک کامیاب ہو جاتا ہے زندگی میں، لیکن اس کے اندر ضدی پن ہوتا ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، آزادانہ آزاد خیالی ہوتی ہے، اور جو بھی چیز کرنی ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، کیونکہ سیلف سینٹرڈ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ٹھیک چار ایسے بروج ہیں جو کہ بچپن سے ہی یہ خواص ظاہر کر دیتے ہیں، اور بڑے ہوتے تک یہ چیزیں پھر پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت شکریہ زنگانی صاحب آپ کی قیمتی ٹائم کا۔ ناظرین دیکھا، ضد کریں لیکن پازیٹیو کریں، کیونکہ پازیٹیو جو ضد ہے نا وہ آپ کی کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ضدی ہوتے ہیں وہ لاڈلے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی اپنے بارے میں رائے لینی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، کوئی رہنمائی لینی ہے، حالانکہ آپ ضدی ہیں لیکن رہنمائی لینے کے لیے آپ ہماری اسکرین کے اوپر جو دیا گیا نمبر ہے اس پہ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ ذائچہ بنوا سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں، مشورہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، اللہ حافظ۔